السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو خوش رکھے، پریشانی سے محفوظ فرمائے۔ آج کے حالات کے متعلق منور زماں جو ہے بچوں کو سمجھا رہے ہیں بہت ہی اچھے انداز میں کہ ماں باپ بچوں پر کیسی محنت کر کے ساری زندگی ان پر قربان کر دیتے ہیں جب وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، کس طرح ان کو ماں باپ پالتے ہیں، اور جب بچہ جوان ہوتا ہے تو ماں باپ کو کیا صلہ دیتا ہے، اور ان کا سمجھانے کا جو انداز ہے بڑا اچھا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ خوب ترقی عطا فرمائے۔ اور جو بچے سن رہے ہیں وہ بھی بہت ہی اچھی طرح سے سن رہے ہیں۔ آپ بھی سنیے کہ منور زماں نے کیا کیا نصیحتیں کی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مکمل ویڈیو سنیے۔ جس نے زندگی فدا کر دی آپ پر، اس کو آپ تماشا مارتے ہو منہ پر۔ جس نے اپنا خون پسینہ لگا دیا آپ پر، آپ اس کو رلاتے ہو، آپ اس کو پریشان کرتے ہو۔ جب آپ پیدا ہوئے تھے بے پناہ خوش تھے کہ میرے گھر رحمت آئی ہے، لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ اس کا صلہ 15 سال میں نوجوان بچی دے رہی ہے کسی کے ساتھ بھاگ کر۔ میرے گھر لڑکا پیدا ہوا، وارث آیا ہے، بہت فخر محسوس کر رہا تھا باپ۔ جب باپ کو ایک وارث ملتا ہے نا، اس کو پوری دنیا مل جاتی ہے۔ اس کا صلہ نوجوان دے رہا ہے ڈرگز میں انوالو ہو کر۔ آپ کی امی، آپ کے ابو ایک ٹیم بن کر آپ پر فدا ہو گئے، آپ کی گرومنگ میں لگ گئے، آپ کے ریزنگ میں لگ گئے، کھلانے میں لگ گئے، پلانے میں لگ گئے، پہنانے میں لگ گئے، پڑھانے میں لگ گئے، اور 15 سال کے بعد آپ ریونج لے رہے ہو، بدلہ لے رہے ہو، ذلیل کر رہے ہو۔ والدین پیارے بچوں مر جاتے ہیں، قسم خدا کی ان کی دعائیں زندہ رہتی ہے۔ والد تو انتقال ہو گیا، والد کی دعا زندہ رہتی ہے۔ ماں انتقال ہو گیا، ماں کی دعائیں زندہ رہتی ہے۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں 50 اور 60 سال کے جتنے بھی والدین اس روح زمین پر ابھی زندہ ہیں، ان میں 80% پریشان ہیں اپنے بچوں کو لے کر، اپنے ہی بچوں کو لے کر پریشان ہیں۔ اور جب آپ لوگ پیدا ہوئے تھے بے پناہ خوش تھے کہ میرے گھر رحمت آئی ہے، لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ میرے گھر لڑکا پیدا ہوا، وارث آیا ہے، بہت فخر محسوس کر رہا تھا باپ۔ جب باپ کو ایک وارث ملتا ہے نا، اس کو پوری دنیا مل جاتی ہے۔ اور ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے تو باپ بے پناہ خوش ہو جاتا ہے، یہ تو رحمت آئی ہے اللہ کی۔ بے پناہ پیسے نہیں تھے، کہاں کہاں جا کر دوسروں سے ادھار لے کر دعوتیں کرنے لگا، بہت خوش تھا، بچوں کو اچھے اچھے کپڑے لانے لگا، کھلونے لانے لگا۔ جیب میں پیسے نہیں ہیں لیکن دوست سے ادھار لے کر چھوٹے چھوٹے کھلونے جا کر بازار سے چاکلیٹ لانے لگا، آئس کریم کھلانے لگا، پارک لے جانے لگا، کیا کیا سب کرنے لگا۔ اس کا صلہ 15 سال میں نوجوان بچی دے رہی ہے کسی کے ساتھ بھاگ کر۔ اس کا صلہ نوجوان دے رہا ہے ڈرگز میں انوالو ہو کر۔ جو ٹیم بن گئے، آپ کی امی، آپ کے ابو ایک ٹیم بن کر آپ پر فدا ہو گئے، آپ کی گرومنگ میں لگ گئے، آپ کے ریزنگ میں لگ گئے، کھلانے میں لگ گئے، پلانے میں لگ گئے، پہنانے میں لگ گئے، پڑھانے میں لگ گئے، سارے آپ کے لیے کام دونوں مل کر ایز اے ٹیم کر رہے ہیں۔ اور 15 سال کے بعد آپ ریونج لے رہے ہو، بدلہ لے رہے ہو، ذلیل کر رہے ہو اپنے والدین کو۔ سوچنے کی بات ہے، جس نے زندگی فدا کر دی آپ پر، اس کو آپ تماشا مارتے ہو منہ پر۔ جس نے اپنا خون پسینہ لگا دیا آپ پر، آپ اس کو رلاتے ہو، آپ اس کو پریشان کرتے ہو۔ سوچیں تھوڑا سا، آپ اکیلے تنہا کبھی ایسا بھی سوچیں جیسا آپ سوچتے ہو ویسا تو سوچ رہے ہیں، سب سوچ رہے ہیں۔ کبھی آپ میں جو بول رہا ہوں نا، اس پوائنٹ آف ویو سے بھی سوچئے گا، ارے ہاں بھائی سر جو بول رہے ہیں صحیح تو کہہ رہے ہیں۔ دونوں مل کر یہ زندگی فدا ہو گئے میرے پر، مجھ پر اپنے آپ کو کھپا دیے، یہ دونوں میرے لیے ہی جی رہے ہیں لوگ۔ ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہے، کوئی ایم نہیں ہے، بس ان کا ایم یہ ہے کہ مجھے پڑھائیں، مجھے کھلائیں، مجھے پہنائیں، مجھے اچھی زندگی دیں۔ اور واپس میں کیا دے رہی ہوں؟ میرے ابو کو، میرے امی کو میں ذلیل کر رہی ہوں۔ مسجد جانے ڈر رہے ہیں میرے والد نماز کے لیے، کیوں؟ میں نے ایسی گھنونی حرکت کر دی کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھنے باپ ڈر رہا ہے، شرمندگی سے چہرہ نہیں دکھا پا رہا ہے۔ تھوڑا سا امیجن کریں، آپ کے والد ہیں، مسجد میں نہیں جا پا رہے ہیں، وہاں جہاں بچپن سے نماز پڑھا کرتے تھے،
आज आपने ऐसी हरकत कर दी जो वालिद मोहल्ले में किसी के मुंह दिखाने लायक नहीं रहे आपकी हरकतों से। ड्रग्स में इन्वॉल्व, शर्म आ रही है बाप को, गलियां बदलकर दूसरे गलियों से जा रहा है। ये नौजवान ऐसे तोहफे दे रहे हैं अपने वालिदैन को। फख्र महसूस करना, प्राउड फील करना, डैड आपके माम प्राउड फील करना, मेरी बेटी, खुश होना वालिदा। वालिदैन प्यारे बच्चों मर जाते हैं, कसम खुदा की उनकी दुआएं जिंदा रहती है। जो दुआएं आप लोग को किए थे ना वो माजी में, कभी रातों में किए, कभी जुमे में किए, कभी रोजे की हालत में किए, कभी इफ्तार करते हुए आंख से आंसू बहाए आप लोग के मुस्तकबिल के लिए। वालिद तो इंतकाल हो गया, वालिद की दुआ जिंदा रहती है। माँ इंतकाल हो गया, माँ की दुआएं जिंदा रहती है। तो देखने के लिए वालिदैन जिंदा नहीं होते हैं, लेकिन वो दुआएं जिंदा रहती है और वो दुआएं आपको बुलंदियों पर ले जाती हैं। और आज उफ भी नहीं कहना है, आप उफ तो दूर हाथ भी उठा रहे हैं, तेज आवाज में बात कर रहे हो, ऊंची आवाज में बात कर रहे हो, वालिदैन को रुला रहे हो आप लोग। ये रवैये को बदलिए, आप रिस्पेक्ट करना शुरू करें, फिर देखें इंशाअल्लाह अल्लाह कैसे आपको चमकाएगा। सब लोग को चमकने का शौक है, कामयाबी का शौक सबको है। फार्मूला आपके पास घर में है, कामयाब होने का फार्मूला आपके घर में है, दीन में भी दुनिया में भी। जन्नत में जाना चाहते हो तो बाप दरवाजा है, बाप को रुला कर दरवाजा लॉक पड़ा हुआ है, नहीं जा पाओगे आप। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ को रुलाकर, माँ को सताकर जन्नत के ख्वाब ना देखा करें आप लोग। तो जो भी जन्नत में जाने के ख्वाब देख रहे हैं वो जन्नत आपके घर में है, घर के बाहर नहीं है। आप लोग बाहर तलाशते हैं, मैकडॉनल्ड्स में तलाशते हैं, रिजॉर्ट्स में तलाशते हैं, पार्क्स में तलाशते हैं आप लोग। कितने लोग हज पर जाते हैं, लाखों, 30-35 लाख। क्या सबके हज कबूल होते हैं? सबके नहीं कबूल होते हैं, कुछ लोग के हज कबूल होते हैं। अब्बा हुजूर आराम कर रहे हैं सिर्फ, और आप गए कमरे में देखकर खुश हुए, ये मेरे अब्बा। मकबूल हज का सवाब मिलेगा। कौन से हज का सवाब? मकबूल हज। एक तो हज का सवाब, एक मकबूल हज का सवाब। यानी गोया आपके हज को अल्लाह ने कबूल कर लिया, क्योंकि अल्लाह जानता है सबके पास पैसे नहीं है, सब हज पर नहीं जा सकते। कोई बीमार है हज पर नहीं जा सकता, कोई मखरूस है हज पर नहीं जा सकता, कोई अपाहिज है हज पर नहीं जा सकता। वो बंदा अपने वालिदैन को मुस्कुराते हुए देखे, हज का सवाब मिलता है। लेकिन गफलत की जिंदगी में नौजवान जी रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं। और हज पे जाते हैं, बड़े खुश होते हैं, वालिदैन को सता रहे हैं। तो अल्लाह को ऐसा हज भी नहीं चाहिए, ऐसे नमाज भी नहीं चाहिए जो वालिदैन को 365 दिन रुलाते हो। और आप हज पर भी जा रहे हो, साल में 2 उम्रे भी कर रहे हो, 5 वक्त नमाज भी पढ़ रहे हो, चैरिटी भी दे रहे हो, लेकिन जो असल काम आपने करना है घर में, जो वालिदैन की खिदमत, उनकी रिस्पेक्ट, वो ना करें तो फिर कुछ नहीं है आप लोग।